خدا کی آواز۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، ان کو پوجنے سے فائدہ کیا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور حجش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیروں ہیں، انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا باعث ننگ و عار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو پھر واپس بھی کر دیتے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے لوگوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھی۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں بھی دیں، تانوں کے بھی تیر چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم علیہ السلام پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکہ سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب تھے اس کا انکشاف کرتے اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے
اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی کھیلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس ہنس کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے، پھر غار حرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ زینب رضی اللہ عنہا جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولیں، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت سے پالا ہوا ہے، اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعد ہے۔ وہ سالبہ کی بیٹی ہیں اور قبلہ تئی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، چچا کے بیٹے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید
ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید نے کہا معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن وقتوں سے دن کاٹتے۔ غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے کہا ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، اور اس وقت سے آپ علی شفیق باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے۔